لاک ڈاؤن کے موقع پر رمضان شریف کے مہینے میں بھارت سرکار کی طرف سے کچھ دکانوں کو کھولنے کی ایک کنڈیشنل اجازتیں دی گئی ہیں۔ میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کا خیال رکھا، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی ملت سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ پر پورا قابو رکھیں۔ اگر رمضان شریف میں بھوک پہ قابو رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ، پیاس پہ قابو رکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ، تو گھروں سے باہر نکلنے پر بھی ہم قابو رکھیں گے، جیسا کہ پچھلے 1 ماہ سے قابو رکھے ہوئے ہیں۔ دکانوں پہ جا کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور ہماری عید بازاروں سے الگ رہے۔ ہم نے زندگی بھر شاپنگ کی ہے، زندگی بھر افطار کا سامان خریدا ہے، ہمیشہ بازار کی رونق بنے ہیں، بلکہ اخیر عشرے میں تو مسجدوں سے چھوڑ کر بازاروں میں مسلمان زیادہ نظر آئے ہیں۔ ان سال ہمیں لاک ڈاؤن کو والنٹری طور پر، رضاکارانہ طور پر اس وقت تک مکمل مینٹین کرنا ہے جب تک کہ گورنمنٹ آف انڈیا مکمل طریقے سے لاک ڈاؤن کو فنش نہ کر دے۔ اس وقت تک ہم سڑکوں پہ نکلنے سے پرہیز کریں گے۔ ضرورت کی چیزیں ضرورت کے تحت لائی جا سکیں گی، لیکن 4-5 لوگ نہ نکلیں بازاروں میں، بالکل نہ نکلیں، قطعاً نہ نکلیں۔ شاپنگ کا تصور ذہن سے نکال دیں۔ دیکھیے، عید اللہ کی طرف سے ایک خوشی کا موقع ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رہتے ہوئے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر غم کا اظہار کرے، نہیں، یہ جائز بھی نہیں ہے، ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ عید ایک خوشی کا موقع ہے۔ لیکن میں آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس موقع پر ہم اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عید کو منائیں گے انشاءاللہ، اور بالکل سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری اور حضور امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا پیغام بھی آ چکا ہے کہ ہم قصدن نئے کپڑے خریدنے نہیں جائیں گے، مارکیٹ کا رخ نہیں کریں گے، بازاروں کا رخ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، ایک بات آپ خود پر قابو رکھ لیجئے۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا قابو رکھ لیجئے، انشاءاللہ بڑی بدنامی سے بچ جائیے گا۔ میں حکومت کے اعلان کو، گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ کو میں اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں اس بات کا گمان بھی رکھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہوم منسٹر صاحب ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں، مگر میں کیا کروں، وائرس پھیلانے والے میڈیا سے بڑا مایوس ہوں۔ ان کی گندگیوں نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ آپ 4-5 لوگ کسی دکان پر پہنچ جائیں گے تو بس ان کے کیمرے بھی وہیں پہ کھڑے رہیں گے اور یہ کہیں گے دیکھیے صاحب، انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا اور صبر کر لیجئے، حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بازاروں سے ہم دور رہیں گے انشاءاللہ۔ عید سادگی کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ العزیز، جو ہے اسی میں انشاءاللہ منائیں گے، اللہ ہمیں بہت دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر رمضان میں اور ہمیشہ مسلمان چیریٹی کا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے رشتہ داروں پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ بعض ہمارے رشتہ دار جو نارمل ڈیز میں خوشحال ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس وقت کیا مجبوری ہے، وہ ہم سے منہ کھول کر بول بھی نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں بغیر مطالبے اور تقاضے کے اور زبان کھولے بغیر ہمیں ان کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کا ایک مزاج بنائیے اور کیلکولیشن کیجئے، فگر بنائیے، گھر میں بیٹھ کے غور کیجئے کون رشتہ دار کہاں کس طرح ہے، فون پہ ان سے بات کیجئے، ہنستے کھیلتے، اور کیسے ہو بتاؤ، کس طرح سے ہو، باتوں ہی باتوں میں نکالیے تاکہ اس کی پوزیشن معلوم ہو، اور کسی طرح ان کے گھر میں آپ کی طرف سے تحفہ پہنچ جائے، محبت پہنچ جائے، پیار پہنچ جائے، ہدیہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کا بہترین موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے مالوں کو بانٹیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ پورے ملک میں ہمارے نوجوان علماء، الحمدللہ علماء کو دیکھ رہا ہوں، آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ اور اس کی ذیلی تنظیم اصلاح معاشرہ کمیٹی کے افراد پورے ملک میں، اور دیگر آرگنائزیشن، سارے آرگنائزیشن والے، تمام لوگ، کیا مسلمان بھائی، کیا ہندو بھائی، کیا جین بھائی، کیا پارسی بھائی، تمام لوگ ملک میں جس طرح سے کھانا بانٹ رہے ہیں، جس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بھارت کی زمین میں شانتی آ گئی الحمدللہ۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ سیوا کرنے والے ہاتھ کو آشیرواد دینے والے ہونٹوں سے زیادہ بہتر پسند فرماتے ہیں، اور بہتر رہے وہ چیز اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ خوب خدمت کیے جا رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوان علماء کرام کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی تنظیموں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔